بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں منظر، خانہ کعبہ کے پاس ایک دیہاتی اور ایک چرواہا آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ دیہاتی چرواہا سے پوچھتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قریش کے تمام قبائل کے سردار موجود ہیں اور ان میں تو بڑی تکرار ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے اور جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو چرواہا یہ کہتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں سب شریک تھے اور سب نے حصہ لیا ہے، لیکن اب مسئلہ ہے حجر اسود کا کہ اس کو اپنی جگہ پہ کون نصب کرے گا، فکس کرے گا۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے، دیہاتی یہ کہتا ہے، کہ یہ بات کچھ تو خون تک پہنچے گی، اور میں بنو عبدالدار اور بنو عدی ان کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تو ایک بڑے ٹب کے اندر اپنے ہاتھ ڈال دیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قتل و غارت گری کے لیے تیار ہیں۔ اتنے میں ابو امیہ ابن مغیرہ وہ قریش کو کہتا ہے، قریش اے سرداران، میری بات مانیے، ہم انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو شخص ابھی حرم میں سب سے پہلے آئے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو ہم قبول کریں گے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد سید دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور سب کہتے ہیں جاء الصادق والامین، سب سے زیادہ سچے اور امانت دار آ گئے ہیں۔ ابو امیہ حضور کے پاس آتا ہے اور آ کر ساری صورتحال کو بیان کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ مجھے حکم منصف بنانے کے لیے تیار ہیں؟ تو سب بیک زبان کہتے ہیں کیوں نہیں، بالکل، آپ کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک چادر بچھائیں اور سارے اس چادر کو پکڑ لیں اس کے چاروں کناروں سے، اور باقی جو لوگ ہیں، اور اس کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیتے ہیں اور پھر خود حجر اسود کو اٹھاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں فکس کر دیتے ہیں، اس کو نصب کر دیتے ہیں۔ تو یہ تنصیب حجر اسود کا ایک بہت بڑا معاملہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی سے آسان طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو قریش کہتے ہیں خوب خوب، کیا بات ہے، کیا خوبصورت فیصلہ ہے، اور محمد بن عبداللہ نے کیسے ہمیں عشق و خون سے بچایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔